ہمارے سماجی رویوں کا یہ حال ہے کہ ہم ہر وقت بے سکونی کا شکار ہیں۔ کسی مجلس، محفل یا دوستوں کی بے تکلف نشست میں بیٹھ کر خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گفتگو میں ذہنی انتشار، بے سکونی اور بے اعتباری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے علاوہ سب سے نالاں ہیں۔ ہم جس طرف نظر ڈالتے ہیں مایوس کن صورتحال ہی نظر آتی ہے۔ سب کے رویے لائق ملامت اور سب کے معاملات قابل مذمت ہی نظر آتے ہیں۔ جس معاشرے میں مایوس ذہنیت کے افراد کی تعداد بڑھ جائے، رجائیت اور امید دم توڑنے لگے، اس معاشرے کے ذہنی طور پر صحت مند افراد بھی اسی کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ معاشرے کے اجتماعی رویوں کا پہلا مرحلہ انفرادی رویہ، انفرادی سوچ اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والے اعمال ہی ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہی دیکھتے معاشرے میں سرائیت کرنے لگتے ہیں۔ خود کو نیکوکار اور دوسروں کو سیاہ کار سمجھنا ہماری نفسیات بن چکی ہے، جس کا سب سے زیادہ نقصان ہماری ذات کو پہنچ رہا ہے۔ ہماری شخصیت ناپسندیدہ ہو رہی ہے۔ مسلسل ناپسندیدہ رویوں کے اظہار اور ان کی بازگشت ایک دوسرے پر عدم اعتماد اور اعتبار کے فقدان کا سبب یہی ہے۔ بدگمانیاں جنم لے رہی ہیں، عدم برداشت فروغ پا رہی ہے۔ اپنے سوا ہر شخص اگر برا لگنے لگے تو منفی رویے اور نامناسب اعمال پروان چڑھنے لگتے ہیں، جس کا مشاہدہ ہم روزمرہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ خلوص مشکوک ہو گیا ہے۔ شک اور بدگمانی اگر ذہن میں پیوست ہو جائے تو معاملہ کچھ یوں ہو جاتا ہے کہ جو اس نے پیار سے دیکھا تو مجھ کو فکر ہوئی، یہ دوستوں میں ہے یا میرے دشمنوں میں ہے۔ یہ ایک ایسی خطرناک صورتحال ہے جو مہلک بیماری کا روپ دھار لیتی ہے، اور ایسا ہی ہمارے ارد گرد ہو بھی رہا ہے۔ ایک فارسی حکایت کے مطابق کسی نے ابو سعید ابو الخیر سے کہا، وہ بھی کیا کمال انسان ہوگا جو ہوا میں اڑ سکے۔ ابو سعید نے جواب دیا، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو معمولی مکھی بھی کر سکتی ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا، اگر کوئی صاحب کرامت شخص پانی پر چل سکے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب ملا، یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ لکڑی کا ایک معمولی ٹکڑا بھی سطح آب پر تیر سکتا ہے، ایک تنکا بھی تیرتا رہتا ہے۔ سائل نے پوچھا، تو پھر آپ کے خیال میں کمال کیا ہے؟ ابو سعید ابو الخیر نے فرمایا، میری نظر میں کمال یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہو اور کسی کو تمہاری زبان سے شکایت نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے، جھوٹ مت بولو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کی ذات سے کوئی ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، یہ کمال ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کی ناجائز بات یا عادت کو برداشت کیا جائے، لیکن یہ کافی ہے کہ کسی کے بارے میں بن جانے کوئی رائے قائم نہ کی جائے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوششیں کی جائیں، بس اتنا کافی ہے کہ تمہاری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسروں کی اصلاح کی فکر سے کہیں بہتر ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر جمی رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ہاں اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں۔ لوگوں کے ساتھ امن کے ساتھ جینا ہی اصل کمال ہے، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر سے زیادہ لوگوں کی عاقبت کی فکر کھائی جاتی ہے۔ اگر ہم صرف اپنے اعمال اور اپنے رویوں کی اصلاح میں لگ جائیں تو دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ عالم یہ ہو جائے گا کہ پڑی اپنے عیبوں پہ جب نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ ہر فرد دوسروں کی فکر چھوڑ کر اگر اپنی اصلاح کرنے میں لگ جائے تو سارا معاشرہ خود بخود غیر محسوس طریقے سے اصلاح یافتہ ہو جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اے لوگو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم سب پر یہ فرض ہے کہ پہلے اپنی ذات اور اپنے متعلقین کی تربیت و اصلاح کی ذمہ داری پوری کریں، لیکن ہم اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو چھوڑ کر پورے معاشرے کی اصلاح کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ نتیجتاً نہ خود بدلتے ہیں اور نہ ہی معاشرہ تبدیل ہوتا ہے۔
کیونکہ معاشرے کی اکائی تو خاندان ہوتا ہے. اگر ایک خاندان اصلاح یافتہ ہو جائے تو معاشرہ خود بخود صالح ہو جائے گا. روشنی کی خواہش کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے پہلا چراغ جلانے کی ضرورت بھی بہت ہوتی ہے، اور اس ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اپنی اصلاح کرنا ہی پہلا چراغ جلانا ہے. چراغ سے چراغ جلانا تو بہت آسان ہوتا ہے. کبھی ہم نے اپنے رویوں پر غور نہیں کیا کہ ہم میں کون سے کمالات موجود ہیں جن سے دوسرے ترغیب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے.